فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 20ویں حصے کا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن یہ قبیح چہرے والے ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، چونکہ فرعون کفر و سرکشی کی ایک روایت قائم کر گیا، اس لیے جب تک اس روایت کا سلسلہ جاری رہے گا اس پر لعنت کا تسلسل بھی قائم رہے گا۔ نمبر 2، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ روز حشر کے عذاب میں سے ایک چہروں کا مسخ ہونا، کالا ہونا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ بنا کر موسیٰ کو کتاب دی، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے سرکشی کے نتیجے میں پچھلی نسلیں تباہ ہو گئیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، حتیٰ قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد توریت عنایت ہوئی۔ گزشتہ کی ہلاکتوں کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ایک جدید سلسلہ شروع فرمایا۔ ابو سعید خضری راوی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اہلک قوم ولا قرن ولا امت ولا اہل قریۃ بعذاب من السماء منذ انزل التوراۃ علی وجہ الارض۔ اللہ نے کسی قوم کو، نہ کسی زمانے کے لوگوں کو، نہ کسی امت، نہ کسی بستی والے کو آسمانی عذاب سے توریت کے نازل ہونے کے بعد ہلاک نہیں کیا۔ نمبر 2، بصائر للناس۔ توریت لوگوں کے لیے باعث بصیرت تھی، جس سے حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے۔ توریت ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے، اپنے اندر رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی رحمت کی بنا پر اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد آسمانی عذاب نہیں آیا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تفسیر آیات۔ مکہ والوں کے حسی مشاہدے کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے جب اللہ طور کی مغربی جانب موسیٰ کو شریعت دے رہا تھا۔ مغربی جانب وہی ہے جس کے بارے میں آیت 30 میں فرمایا من شاط الواد الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ جب موسیٰ کو شریعت مل رہی تھی اس وقت یہ رسول وہاں تمہارے مشاہدے کے مطابق موجود نہ تھے، نہ ہی یہ واقعات ان کی کتابوں سے لیے گئے، چونکہ یہ واقعات جیسے قرآن بیان کرتا ہے توریت وغیرہ میں بھی نہیں ہیں، اور نہ مکہ میں ایسے وسائل فراہم تھے کہ ان واقعات کو حاصل کیا جا سکے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے موسیٰ کے حالات اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسا کہ آپ وہاں موجود تھے۔ یہ صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ آپ اہل مدین میں سے تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم ہی ان تمام خبروں کے بھیجنے والے ہیں۔ تشریح کلمات: ساوین سے واو چھوٹیے بریکٹ بند، الف لام سے واو الف حمزہ کے اصل معنی کسی جگہ پر مستقل طور پر اقامت کرنا کے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ۔ اس آیت میں لکن، لام کاف نون، استدراک الف سین تے دال رے الف کاف، انورٹڈ کاماز میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے۔ استدراک کا سابقہ آیات سے ربط پیدا کرنا بہت زیادہ دشوار ہے۔ ہماری فہم کے مطابق ربط کلام اس طرح ہے۔ مشرکین کو اس بات پر تعجب تھا کہ ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی رسول آیا نہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی۔ اگلی آیت میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بتحقیق ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ بنا کر موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ بھی ایک لمبے وقفے کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک لمبے وقفے کے بعد مبعوث برسالت کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو بھی موسیٰ کی طرح طویل مدت کے بعد مبعوث کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو آپ کی طرف وحی نازل ہونے کی بات کو سمجھنا دشوار ہو رہا ہے۔ نمبر 2، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ،
نہ ہی آپ اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ اپنے مشاہدے کے مطابق ان مشرکوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ تتلو علیہم آیاتنا میں علیہم کی ضمیر مشرکین کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مشاہدے کی بنا پر مشرکین مکہ کو مدین سے متعلق آیات سنا رہے ہیں۔ نمبر 3، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، لیکن ان خبروں کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے ندا دی تھی، بلکہ آپ کا رسول بنانا آپ کے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، جیسے آپ مدین میں مقیم نہ تھے اسی طرح آپ طور کے داہنی جانب بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی اور کوہ طور پر بلا کر ان کو شریعت دی۔ نمبر 2، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہی اور آپ کو رسالت سے نوازا اور وحی کے ذریعے آپ طور کے واقعات ایسے بتلا رہے جیسے آپ وہاں موجود تھے۔ نمبر 3، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، رسالت کی رحمت آپ کے شامل اس لیے رہی کہ آپ ایسی قوم کی تنبیہ کریں جس میں آپ سے پہلے ان کو تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ ان میں انبیاء مبعوث نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جاہلیت کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عربوں میں حضرت ہود، صالح، شعیب اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا، البتہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں ان تک پہنچتی رہیں اور حجت پوری ہوتی رہی۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورہ سجدہ آیت نمبر 3۔ مشرکین مکہ کی معلومات کے مطابق آپ ان مقامات پر موجود نہ تھے، ان پر طویل مدت بھی گزر گئی تھی اور مکہ کی ان پڑھ قوم میں ان واقعات کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ پس اگر یہ قرآن وحی الہی نہیں ہے تو کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ذریعہ موجود ہوتا تو آج کے مستشرقین سے کہیں زیادہ مکہ کے مشرکین کو اس کی ضرورت تھی، وہ اسے برملا کر دیتے اور جنگ کرنے کی نوبت نہ آتی۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگیں، ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِیبَۃٌ، کل جب یہ مشرکین عذاب میں مبتلا ہوتے تو وہ اس وقت یہ احتجاج کر سکتے تھے، ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، ہم اس پر ایمان لے آتے۔
اس مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایا لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے۔ آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول نہ بھیجتے تو کافروں کو اس سوال کا حق تھا کہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر یہ کہ حجت پوری کرنے سے پہلے عذاب دینا بھی عدل نہیں ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے جیسی نشانی موسیٰ کو دی گئی تھی ایسی نشانی انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے اس کا انکار کیا جو قبل ازیں موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جادوگر ہیں، اور کہا ہم ان سب کے منکر ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے تو ان کے ہیلے بہانے ختم نہیں ہوئے اور حق کو قبول نہ کیا۔ نمبر 2 قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَیٰ، جیسے معجزے موسیٰ کو دیے گئے تھے انہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ اس رسول کے پاس نہ عصا نہ ید بیضا ہے، نہ سمندر کا شق ہونے والا معجزہ ہے، نہ من و سلویٰ ہے۔ نمبر 3 اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِیَ مُوسَیٰ، ان کے جواب میں فرمایا تو کیا موسیٰ کے ان عظیم معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی تاریخ بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ ان کی طرف سے عظیم معجزات کے باوجود قوم فرعون نے ایمان قبول نہ کیا۔ تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ معاندین کبھی بھی معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، نہ حضرت ابراہیم کے لیے آتش کو گلزار ہوتے دیکھ قوم نمرود کا کوئی فرد مومن بنا، نہ حضرت موسیٰ کے 9 معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون ایمان لے آئی۔ نمبر 4 قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، ان معجزوں کے جواب میں فرعونیوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ ان دونوں نے اس جادو کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے۔ بعض کے نزدیک ان دونوں سے مراد موسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس صورت میں ایک دوسرے کی مدد سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ محمد نے موسیٰ کے جادو سے مدد لی ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش ہو، میں اس کی اتباع کروں گا۔ تفسیر آیات اگر اس قرآن اور توریت میں کسی نقص کی وجہ سے تم ان پر ایمان نہیں لائے تو تم خود ایک ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کے لیے مؤثر ہو۔ مشرکین اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے مگر توریت و قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اس بنیاد پر فرمایا اگر توریت و قرآن کو نہیں مانتے ہو تو کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ
ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ پس اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ تفسیر آیات نمبر 1 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو معلوم ہو جاتا ہے ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی کتاب موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی کتاب پیش کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا نہ ماننا اس لیے نہیں کہ آپ کی دعوت یا آپ کی طرف سے دلیل میں کوئی کمزوری ہے۔ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تلاش حق میں مخلص نہیں ہیں، اس میں ان کی خواہش پرستی رکاوٹ ہے۔ یہ خواہش پرستی ہے جس کی وجہ سے کوئی دلیل مؤثر ہوتی ہے اور نہ معجزہ کارگر ہوتا ہے۔ نمبر 2 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش پرستی گمراہی کا آخری زینہ ہے۔ جب خواہش پرستی بغیر ہدی من اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر ہو تو اس خواہش پرستی سے زیادہ گمراہی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بتحقیق ہم نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں مسلسل بیان کیں، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر آیات یعنی ہم نے ان مشرکین کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا ایک مربوط تسلسل قائم کیا ہے جو آیات، صورتوں، وعدوں، عبرتوں اور تاریخ کے اسباق پر مشتمل ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ شان نزول ان آیات کے شان نزول میں متعدد روایت ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیات اہل انجیل کے ان 40 افراد کی شان میں نازل ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے ان پر ایمان لا چکے تھے۔ ان میں سے 32 افراد کا تعلق حبشہ سے تھا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ آئے، 8 افراد شام سے آ گئے تھے، ان میں بحیرہ بے ہے یہ رے الف حمزہ، بحیرہ، ابرہہ الف بے رے ہے اور گول والی تھے، الاشرف الف لام الف شین رے فے، ایمن الف یہ میم نون، ادریس نافع نون الف نا فے عین، اور تمیم۔
تے میم یہ میم شامل تھے۔ تفسیر آیات۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، رسول سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کا ذکر ہے، اور یہ اہل کتاب کے مومنین کے ایک گروہ کی تعریف ہے جو اپنی توریت میں موجود علامات کی بنیاد پر ایمان لا چکے تھے۔ نمبر 2، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان اہل کتاب پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مبنی برحق ہے۔ نمبر 3، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اس رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کو تسلیم کر چکے تھے۔ جن علامات کے حامل رسول آخر زمان پر ہمیں پہلے ایمان تھا وہ یہی ذات ہے۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، انہیں ان کے صبر کے صلے میں دوبارہ اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں، اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے اہل کتاب جو دین اسلام کے ایک لمحے کے لیے بھی منکر نہیں رہے اور اپنے سابقہ دین پر بھی قائم رہے، 2 اجر و ثواب ملیں گے۔ بما صبروا، یہ 2 اجر ان کے صبر و تحمل کے صلے میں ملیں گے۔ پرانے نظریے اور مذہب کو چھوڑ کر حق کی خاطر جدید مذہب کو اختیار کرنا بہت بڑا صبر و حوصلہ مانگتا ہے۔ مذہب بدلنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، تمسخر و اہانت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ لوگ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ وہ مذہب بدلنے پر پیش آنے والے بد کلامیوں، طعنوں اور ملامتوں کا جواب بردباری، خوش اخلاقی اور خوش کلامی سے دیتے ہیں۔ شاید یہ جملہ صبر و استقلال کے ایک اہم مصداق کا ذکر ہے جو مذہب بدلنے والوں کو پیش آتا ہے۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صبر، حوصلہ اور جرأت کے مصادیق میں سے ایک اہم مصداق انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کر کے مذہب بدلتے تھے۔ اس جملے میں فرمایا اسی پاک جذبے کے تحت وہ مال کی خواہش کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ دونوں کا تعلق اعلیٰ و ارفع اقدار سے ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔ نمبر 2، حق کی خاطر مذہب بدلنا بھی جرأت مندانہ قدم ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں۔ لغو وہ باتیں ہیں جن میں کوئی معقول اور مفید مضمون نہ ہو، یہ باتیں وقت کا ضیاع ہیں۔ یہ جدید ایمان کے میدان کا قدم رکھنے والے ان بیہودہ گو لوگوں سے نہیں الجھتے،
ان کی باتوں سے غصے میں نہیں آتے اور بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے۔ نمبر 2، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ ان بیہودہ گو افراد کے ساتھ الجھنے کی جگہ پر موقف اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، نہ ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہیں نہ تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ہمارے لیے اپنا حلم و بردباری ہے اور تمہارے لیے تمہاری حماقت اور بےہودگی۔ نمبر 3، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ ہماری طرف سے تم پر کوئی ضرر نہ ہوگا، تمہاری بد کلامی کے مقابلے میں بد کلامی نہ ہوگی، تمہاری بےہودگی کے مقابلے میں ہماری طرف سے امن و سلام ہے۔ واضح رہے یہ سلام تحیت و اکرام نہیں ہے بلکہ سلام وداع و جدائی اور بیزاری ہے، جیسے آیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میں سلام ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بےہودگی کا رد عمل بےہودگی نہیں بیزاری اختیار کرنا ہے، لَتَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کہ